لفظ حسن اور عشق پہ بھی بعض صوفی شعراء نے جی اشعار کہے ہیں. جی جیسے ایک شعر بہت معروف ہے اور منسوب ہے حضرت بیدم وارسی کی طرف، جی اور ان کا کلام عارفانہ ہوتا ہے. ان کے اشعار میں ایک شعر یہ بھی آتا ہے: حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا بندہ بھی تو خدا بھی تو. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس شعر کو آپ کس طور پہ دیکھتے ہیں؟ یہ بھی جو پورا وہ ایک نظام فکر ہے وحدت الوجودی، اگر وہ نظام ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر یہ شعر بے غبار ہے. اور اگر ہم پورے وحدت الوجودی نظام کو ہی باطل اور شرک قرار دے رہے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ اس کو جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ اس فلسفے کو جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ پورے وحدت الوجودی علماء اور صوفیہ مشائخ سب کی تکفیری کرتے ہیں. شیخ ابن عربی تک کی تکفیر کر دی ہے. تو تکفیری لوگوں کی بھی، خیر ایسے لوگوں کی بھی بات ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دقیق باتوں کو، اس لیے کہا گیا کہ یہ دقیق بات ہے، ذرا ظاہر پرست جو ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، جو لفظوں کے غلام ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس نظام کو سمجھنے والے ہیں، نظام فلسفہ وحدت الوجود کو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے پھر یہ اس طرح کے اشعار اور یا فاضل بریلوی کے جو اشعار ابھی نقل ہوئے وہ سب ایک ہی چیز ہیں، الگ سے ہے ہی نہیں. الفاظ الگ الگ ہیں، باتیں ایک ہیں. اب انہوں نے کہا کہ حسن کی ابتدا بھی تو. اب یہ بتائیے کہ کائنات جو ہے شروع تو بعد میں ہوئی، اللہ رب العزت کی ذات پہلے سے ہے. پہلے سے اللہ کی جو ذات ہے وہ حسن مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ بالشک. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے. تو جمیل حقیقی، حسین حقیقی، حسن کا جو منبع اور مصدر ہے وہ تو وہی ہے اللہ کی ذات. تو ایک حسن حقیقی جو ہمیشہ سے موجود ہے، حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو ہے. عشق کی انتہا کیسے ہو رہی ہے؟ حسن کی ابتدا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، عشق کی انتہا یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. چونکہ وہ حسن مطلق تھا اور وہ جو ہمارا محبوب ہے، اب کیا ہے؟ اب ادھر سے دیکھیے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ ایک مشہور شعر ہے، آپ جانتے ہیں کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، کہ پہلے تو معشوق کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے نا. تار نسوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود، جب تک چراغ نہ جلے تو پروانہ عاشق کیسے ہوگا؟ تو حسن کی ابتدا جو ہوتی ہے، عشق کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حسن کے اندر ہوتی ہے. چنانچہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت حسن مطلق ہے، جمیل مطلق ہے، جمیل حقیقی ہے اور وہ ہمیشہ سے تھا، اب اس نے چاہا ہے نا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا. تو چاہنے والا کون ہوا؟ محب کون ہوا؟ اللہ. اور اسی کے لیے اسی چاہت کی انتہائی درجے کی چاہت، چونکہ اللہ کا چاہنا سب سارے چاہتوں سے بڑھ کے چاہت ہے، تو اسی نے چاہا، تو چاہنے والا اللہ ہے، تو عاشق وہ خود ہوا ہے نا. تو سب سے پہلا حسن وہی اور عاشق وہی. اب یہ عشق جو بڑھا، اللہ نے چاہا، اب یہ سفر عشق آگے بڑھ رہا ہے. کس کو چاہا اللہ نے؟ احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. تو چاہت بھی اللہ نے اپنے سے کی، تو معشوق اول بھی اللہ رب العزت کی ذات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تخلیق کیا تاکہ پہچانا جاؤں. الا لیعبدون حضرت ابن عباس کی تفسیر میں مطلب ہوا کہ الا لیعرفونی، تاکہ لوگ مجھ کو پہچانیں. تو اب اللہ نے کائنات کی تخلیق کی تاکہ میری پہچان ہو، تو کائنات کو بنایا تو کائنات کی تخلیق تو بالواسطہ ہوا، اصل مطلوب کیا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اللہ عاشق ہوا وہی معشوق ہوا، اللہ محب ہوا وہی محبوب ہوا. خود اس نے چاہا اور خود ہی کو چاہا. اس چاہت کے نتیجے میں فخلقت الخلق ہے نا، وما خلقت الجن والانس، اس چاہت کے نتیجے میں تخلیق ہوئی. اب تخلیق کا جو سفر ہو رہا ہے، یہ صوفیانہ فلسفے وجود کے حوالے سے یہ سفر شروع ہو رہا ہے نور محمدی سے، حقیقت محمدی سے. اور نور محمدی اور حقیقت محمدی سے جو یہ سفر شروع ہو رہا ہے تخلیق کا، پھر یہ تخلیق کا سفر مکمل کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ تخلیق کا سفر مکمل بھی بشریت محمدی پہ ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جو کائنات ہے، یہ اس کائنات کا مظہر کامل حضرت انسان ہے نا. انسان کو ہی جب ہم پھیلاتے ہیں تو یہ پوری کائنات بنتی ہے، اور اس پوری کائنات کو ہم سمیٹتے ہیں تو انسان بنتے ہیں. پھر انسانوں میں جو سب سے اشرف و اعلیٰ ہیں، سب سے
اولا ہے، سب سے بالا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو وہ جو محبوب الہی ہیں، وہ جو معشوق الہی ہیں، یہ ہیں۔ تو اب اس کا کمالات کا جو سفر شروع ہوا تھا، عشق کا جو سفر شروع ہوا تھا، یہ سفر مکمل کس پہ ہو رہا ہے؟ تخلیق محمدی کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق بشری ہے، اسی پہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سفر ختم ہو رہا ہے، تو یہ سفر جو ختم ہو رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہو رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت میں جو ہے جب جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تو یہ جلوہ افروزی جو ہے یہ بھی اسی کی تخلیق، اسی کی مشیت، اسی کے ارادے اور اسی کے علم کا ظہور کامل ہو رہا ہے۔ تو یہ ظہور بھی الگ سے کہیں اور سے غیر خدا سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ من اللہ آ رہا ہے نا؟ قد جاکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو یہ وہی عشق کا جو سفر کائنات میں، جو کائنات کی تخلیق کے ساتھ جو عشق کا سفر شروع ہوا تھا، یہ سفر ختم ہو رہا ہے نور محمدی کے ظہور پر۔ اور یہ نور محمدی من اللہ ہے، قد جاکم من اللہ، یہ من اللہ ہے۔ اس لیے نور محمدی کا ظہور بھی حقیقت میں کمالات الہی کا ظہور ہے۔ نور محمدی کا جو وجود ہے یہ کمالات الہی کا ظہور ہے۔ اس اعتبار سے عشق کی انتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق بشریت ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ یا عالم امر کی بات کریے کہ عالم امر میں جو اللہ نے چاہا، تو اس چاہت کی شروعات کہاں ہوئی؟ چاہت کی شروعات کہاں ہوئی؟ نور محمدی کی تخلیق سے۔ تو چاہت کی شروعات، ابتدا بھی وہیں ہو رہی ہے نور محمدی سے، اور انتہا، اس چاہت کی انتہا بھی یہیں پہ ہو رہی نور بشریت محمدی کے ظہور پہ۔ اس اعتبار سے کہا حضرت بیدم نے کہ حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا بندے بھی تو، خدا بھی تو۔ یہ بندوں کے جو کمالات ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمالات ہیں، یہ ان کے کمالات نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ فلاں کو ہدایت دے رہے ہیں، فلاں کو سمجھا رہے ہیں، فلاں کی ہادی بن رہے ہیں۔ اس پوری کائنات کے ہمارے ہادی اعظم رسول اللہ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہادی نہیں بن سکتے، چونکہ آپ کی طرف سے جو ہدایت آ رہی ہے وہ حقیقت میں کدھر سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے۔ آپ بول رہے ہیں، حقیقت میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کا بولنا ہماری نظر میں تو دکھ رہا ہے کہ ایک بشر بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بشر کا بولنا نہیں ہے، وہ اسی ذات حقیقی کا بول رہا ہے۔ اسی لیے رہنے دے راز کھل گیا بندے بھی تو، خدا بھی تو۔ رسول اللہ کی جو رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں، رسول اللہ کے جو عمل ہیں، ہے نا؟ بیعت رضوان کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ پوری دنیا کیا دیکھ رہی تھی؟ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہے اور ان کے صحابہ کا ہاتھ نیچے ہے، ان کے صحابہ کا ہاتھ نیچے ہے، محمد رسول اللہ کا ایک بشر کا ہاتھ اوپر ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اس کو بشر مت سمجھو، یہ بشر کمالات الہی کا ظہور ہے۔ جب کمالات الہی کا ظہور ہے تو اس بشری ہاتھ مت سمجھو، اس کو ید اللہ سمجھو، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو جب رسول اللہ کا ہاتھ یہ ید اللہ ہے تو رسول اللہ کا چہرہ بھی وجہ اللہ ہے، رسول اللہ کا وجود بھی کمالات خداوندی کا ظہور ہے۔ اسی معنی کر کے حضرت بیدم نے یہ بات کہی ہوگی جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا بندے بھی تو، خدا بھی تو۔ لیکن پھر یہ بات آئے گی کہ اس تعبیر سے آپ یہ غلط فہمی میں پھر مت پڑ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے۔ نہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ خدا سے جدا نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ خدا سے جدا نہیں۔ ما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رمی، ولیکن اللہ رمی، اس طرح کی بھی آیت قرآن آیتیں موجود ہیں۔ کنکری رسول اللہ پھینک رہے ہیں، سارے مکہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کنکری پھینک رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کنکری نہیں پھینک رہے، اللہ کنکری۔ تو رسول اللہ کا بولنا، رسول اللہ کا چلنا، رسول اللہ کا کرنا، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات الہی کے مظہر کامل ہیں۔ اس لیے وما ينطق عن الهوى وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی انما یبایعون اللہ۔ لوگ بیعت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ان آیات کی جو تفسیر کوئی بھی ظاہر پرست کر سکتا ہے نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
ید اللہ فوق ایدیہم انما یبایعون اللہ، اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔ ان آیات کی جو بھی توضیح کی جا سکتی ہے بعینہ، وہی توضیح وہی تشریح حضرت بیدم شاہ وارثی کی کر لیجیے۔ اگر وہ آیات بے غبار ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے، رسول اللہ کے عمل کو اللہ کا عمل کہا گیا ہے، اگر وہ آیات بے غبار ہے، اور یقیناً اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ بے غبار ہے، تو اسی پس منظر میں اسی سے روشنی لیتے ہوئے صوفیہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، لہٰذا صوفیہ کے اشعار بھی بے غبار ہیں۔ یہاں پہ کیوں ظاہر پہ اٹک جا رہا ہے؟ وہاں پہ تعویل کر رہے ہیں، یہاں پہ ظاہر پہ اٹک جا رہا ہے۔ اس کے ارادے کا یہ ظہور ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تبھی بندہ اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اپنی محبت کا ظہور فرمایا، اپنے ارادے کا ظہور فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے مقربین بندے کے لیے، ان کے افعال کے لیے، ان کے اقوال کے لیے اپنی طرف سے جو قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ یہ جو آیتیں آپ نے بتائی مختلف، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس طرح کی دوسری آیتیں جو آپ نے پیش کی ہے، تو ان آیتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، بے شک کس قدر وہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہی چاہتا ہے تو بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے، تو بندے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور رب کو چاہتے ہیں، اور اس کی عبادت کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے۔